علیکم میں اسلام آباد سے مسز فیصل بات کر رہی ہوں۔ اچھا مسز مجھے یہ فیصل، پوچھنا تھا کہ جو بچے کالجز اور اسکولس میں ہوتے ہیں اور نماز کا ٹائم ہو جاتا ہے تو ان کو لمیٹڈ ٹائم ملتا ہے، تو اس میں ان کو تحیۃ المسجد پڑھنا ضروری ہے یا وہ جو اس ٹائم کی نماز ہے صرف وہ پڑھ لیں؟ یہ پلیز مجھے لازمی بتائیے گا۔ بالکل بتاؤں گا۔ میں سب سے پہلے تو میں اپنے ویورز کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ اس تکلف کی کوئی ضرورت نہیں ہے کہ آپ یہ کہیں کہ میں مسز فیصل بول رہی ہوں یا مسز خان بول رہی ہوں۔ اللہ تعالیٰ نے آپ کے والدین کے توسط سے ایک خوبصورت نام آپ کو دیا ہے۔ آپ کا نام عائشہ ہے، آپ کا نام زینب ہے، آپ کا نام خولہ ہے، آپ کا نام خدیجہ ہے، آپ کا نام فاطمہ ہے۔ یہ پیارے پیارے نام ہیں۔ ان ناموں کو آپ اس لیے آپ کے والدین نے دیا ہے کہ آپ اس سے اپنا تعارف کرائیں، اور یہ کہنا کہ میں مسز فیصل ہوں، مسز فلان ہوں، یہ طریقہ کار بہرحال غیر مناسب ہے، کیونکہ کسی بھی خاتون کو جو ہماری پاک باز خواتین ہیں، آپ نے کبھی سنا ہے کہ مسز علی، فاطمہ یا مسز عائشہ، مسز محمد یا مسز علی یا مسز ابو بکر؟ نہیں، یہ طریقہ کار اب رواج پایا ہے، اور پتہ نہیں کیوں ہماری عورتیں، اللہ تعالیٰ ان بچیوں کو صحیح سمجھ عطا فرمائے، اس تکلف کی ضرورت نہیں ہے۔ وہ پیارا نام جس نام کو اللہ تعالیٰ نے منتخب کیا آپ کے والدین کے توسط سے آپ تک پہنچا ہے، وہ اس کو فخر کیجئے، محسوس بتائیے لوگوں کو میرا نام عائشہ ہے، اس میں کوئی تکلف نہیں ہے۔ محدثین نے امہات المومنین کے جو نام نقل کیے ہیں نا، عائشہ یہ کہتی ہیں، فاطمہ یہ فرماتی ہیں حضرت علی کی بیوی۔ اب آپ ذرا اندازہ کیجئے، وہاں پر بھی اگر یہ تصور ہوتا تو مسز علی اور مسز، بہرحال یہ غیر مناسب طریقہ کار ہے۔ سب سے پہلی بات تو یہ۔ دوسری بات یہ کہ بچے ہوں یا بچیاں ہوں اسکول کی، کالجز کی، اس کسی کے اوپر بھی تحیۃ المسجد واجب نہیں ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ تحیۃ المسجد مسجد کا حق ہے۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ مسجد کا حق ادا کیا کرو۔ صحابہ نے پوچھا کہ کس طریقے سے؟ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ بیٹھنے سے پہلے اذا دخل احدکم المسجد فلا یجلس حتی یصلی رکعتین، تو 2 رکعت نماز پڑھ کر آپ مسجد میں بیٹھیں۔ اگر بیٹھنے کا وقت ہے تو آپ 2 رکعت نماز پڑھنے کے بعد بیٹھیں، اور اگر آپ کے پاس بیٹھنے کا وقت نہیں ہے اور آپ گئے اور وہاں نماز کھڑی ہو گئی ہے، تو پھر آپ کی دونوں نمازیں، فرض نماز بھی اور تحیۃ المسجد بھی، وہ ہو جائے گی۔ لیکن اگر آپ اسٹوڈنٹس ہیں اور وہاں مسجد میں گئے ہیں اور نماز پڑھ رہے ہیں تو آپ کو تحیۃ المسجد فرض نہیں ہے۔ جس نماز کا وقت ہوا ہے وہ پڑھ لیجئے، اور آپ تحیۃ المسجد کی نیت بھی اسی کے ساتھ کر لیجئے، تو دونوں نمازیں آپ کی ہو جائیں گی۔ تحیۃ المسجد کا بھی آپ کو اجر مل جائے گا اور اس وقت کی نماز کا بھی اجر مل جائے گا۔ سماحت الشیخ مفتی مملکت سعودی عرب، يصليها الإنسان كل ما يدخل المسجد أي بعد كل صلاة أم مرة واحدة في اليوم، وهذه الصلاة هل تكفي عن السنة أم لا؟ جزاكم الله خيرا۔ یہاں یہی پوچھا جا رہا ہے کہ کیا ہم ہر بار جب بھی مسجد میں داخل ہوں تحیۃ المسجد پڑھیں گے؟ السنة لمن دخل المسجد وعلى طهارة أن يصلي ركعتين تحية المسجد۔ آپ اگر مسجد میں داخل ہوتے ہیں اور طہارت سے ہیں، پاک صاف ہیں، باوضو ہیں، تو آپ بیٹھنے سے پہلے تحیۃ المسجد پڑھیں۔ يقول النبي صلى الله عليه وسلم إذا دخل أحد المسجد فلا يجلس حتى يصلي ركعتين۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے، وہی حدیث صحیح بخاری کی روایت ہے، اللہ کے رسول نے فرمایا ہے آپ بیٹھنے سے پہلے 2 رکعت نماز پڑھیں۔ واللفظ الآخر فليركع ركعتين قبل أن يجلس۔ فَلْيَرْكَعْ رَكْعَتَيْن قَبْلَ أَن يَجْلِسَ، یہ بھی حدیث میں آیا ہے کہ 2 رکعت آپ کو رکعتین پڑھنی چاہیے بیٹھنے سے پہلے۔ هذا السنة في أي وقت۔ فی ای وقت، یہاں وقت کی تعین نہیں ہے، عصر کے بعد داخل ہو تب بھی آپ پڑھیں، الضحى والظهر والعصر والمغرب في أي وقت، ای وقت۔ ليس لها وقت على الصحيح۔ اس صحیح موقف کے مطابق، صحیح قول کے مطابق علماء کے، اس کا کوئی وقت نہیں ہے، بلکہ ہر وقت پڑھی جائے گی، حتى ولو بعد العصر۔ حتی ولو بعد العصر، نماز عصر کے بعد بھی تحیۃ المسجد پڑھی جائے گی۔ إذا دخل يجلس ينتظر المغرب يصلي ركعتين۔ آپ اگر مغرب کا انتظار کرنے کے لیے عصر کے وقت داخل ہوئے ہیں تو آپ 2 رکعت نماز پڑھ کے بیٹھیں اور مغرب کا انتظار کریں۔ أو دخل بعد الفجر لحضور حلقات العلم أو ليجلس في المسجد صلي ركعتين۔ آپ فجر کی نماز کے بعد اگر کسی مسجد میں علم حاصل کرنے کے لیے، قرآن پڑھنے کے لیے، درس اٹینڈ کرنے کے لیے گئے ہیں، بیٹھنے سے پہلے 2 رکعت نماز آپ پڑھ سکتے ہیں، یہ سنت ہے، لا يجلس، ليس له وقت نهي۔
لیس لہا وقت معین، اس 2 رکعت تحیۃ المسجد کے لیے وقت کا تعین یا وقت کا معین نہیں ہے. هذا هو المشروع للمسلم. یہ سنة وہ مؤكدة. سنت ہے، یہ سنت موقدہ ہے. ولو دخل المسجد مرات صلى كل ما دخل. لو دخل الضحى مرتين أو 3 أو الظهر أو العصر أو الليل. یہاں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اس حدیث کے مطابق شیخ بن باز فرما رہے ہیں کہ جب آپ مسجد میں داخل ہوں، اس سے قطع نظر آپ چاہیں تو آپ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے مطابق نماز پڑھ سکتے ہیں، چاہے جتنی مرتبہ بھی مسجد میں داخل ہوئے ہوں، اور یہ نور علی نور ہے، ثواب ملے گا نا آپ کو. ما دخل وہ بچے جو بار بار مسجد میں داخل ہو رہے ہیں، اور ہمارے ہاں جو بہن نے سوال کیا ہے غالباً میں اس کی نوعیت یہ سمجھا ہوں کہ بچے مسجد میں داخل ہوتے ہیں، جو کہ انڈیا پاکستان میں جہاں مساجد کا اہتمام ہوتا ہے مدارس میں، تو اگر نماز ہو چکی ہے اور وہ صرف ظہر پڑھنا چاہتے ہیں تو کیا انہیں تحیۃ المسجد بھی پڑھنی چاہیے؟ تو یہ تحیۃ المسجد جب آپ نماز کے لیے گئے نا ظہر پڑھنے کے لیے، تو ظہر پڑھ لیجئے، آپ کی تحیۃ المسجد ظہر میں ہو جائے گی. بیٹھنے سے منع فرمایا ہے اللہ کے رسول نے، یہ سمجھ لیجئے. بیٹھنے سے پہلے آپ کو 2 رکعت نماز ادا کرنی ہے. وعلى طهارة يصلي ركعتين. ولو دخل وصلى الراتب راتبة الظهر سدت عن تحية المسجد. یہاں ہم جو بات میں نے کہی کہ آپ اگر داخل ہوئے ہیں ظہر کی اذان کے بعد اور ظہر کی سنتیں آپ پڑھنا چاہتے ہیں، تو آپ کی جو سنتیں ہیں نا ظہر کی، وہ تحیۃ المسجد ہو جائیں گی. یہی تو رکعتین ہیں جن کا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا ہے. وصلى راتبة الظهر ركعتين أو 4 ركعات. الراتبة قبل الظهر السنة 4 تسليمتين. فإذا صلاهما سدت عن تحية المسجد. یہاں آپ نے گویا کہ اگر سنت ظہر کی آپ نے ادا کر لی ہیں تو گویا آپ نے 2 رکعت تحیۃ المسجد پڑھ لی ہے. وهكذا إذا دخل الفجر وما صلى الراتبة في بيته صلى الراتبة في المسجد كفت عن تحية المسجد. ہاں، آپ فجر میں بھی آپ مسجد میں داخل ہوئے ہیں اور گھر پہ 2 رکعت نماز آپ نے سنت کی نہیں پڑھی ہے جو فجر کی سنت ہے، آپ جس وقت داخل ہوتے ہیں تو 2 رکعت سنت پڑھ لیجئے. 2 رکعت سنتیں آپ کی فجر کی بھی ہو جائیں گی اور وہ تحیۃ المسجد بھی ہو جائے گی. تو یہ نور علی نور. ركعتين سنة الفجر تكفي عن تحية المسجد والحمد لله. یہاں شیخ فرما رہے ہیں کہ رکعتین سنت الفجر تکفی عن تحیۃ المسجد. تو آپ کا 2 رکعت سنت پڑھنا فجر سے پہلے یا ظہر کی سنت پڑھنا نماز سے پہلے یہ تحیۃ المسجد ہی شمار ہوگی. مجھے امید وضاحت ہو گئی ہوگی. اپنا خیال رکھیں. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. چینل سبسکرائب کر لیں تاکہ اس طرح کی معلومات آپ تک پہنچتی رہے.